مٹی کا پہلوان۔ حجرے کی کیفیت عجیب سی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کلکتے کے بلیک ہول میں بیٹھا ہوں اور اس بلیک ہول میں کہیں کوئی ہاتھی گھسا ہوا ہے۔ پھر میری نگاہ قدرت پر جا پڑی۔ قدرت اس وقت فٹ بال کی طرح حجرے میں ادھر ادھر اچھل رہے تھے۔ ابھی اس دیوار سے ٹکرائے، اب اس دیوار کے پاس اوندھے منہ پڑے ہیں۔ لو پھر اٹھ بیٹھے اور یوں کھڑے ہو گئے جیسے نیت نہ ٹوٹی ہو، جیسے نماز جاری ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ارے وہ پھر دھڑام سے پیچھے کو گرے۔ ان کے پیچھے کھڑے 7-8 نمازی سب کے سب لڑک گئے، جیسے قریب قریب کھڑی اینٹوں کی قطار میں سے ایک اینٹ گرے تو ساری اینٹیں گر جاتی ہیں۔ ارے وہ پھر کھڑے نفل پڑھ رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ قدرت صرف جسمانی طور پر گرتے رہے اور یہ جسمانی تھپڑے ان کے ذہن پر کوئی اثر نہیں رکھتے تھے۔ گرنے کے بعد وہ فٹافٹ سے یوں اٹھ کھڑے ہوتے جیسے مٹی کے پہلوان ہو۔ نہ وہ دیکھتے تھے کہ دھکا کدھر سے آیا، نہ یہ دیکھتے کہ انہیں کہاں چوٹ لگی، نہ یہ دیکھتے کہ اب کہاں کھڑے ہیں۔ وہ تو یوں اٹھ کر ہاتھ باندھ لیتے جیسے سجدے سے اٹھے ہوں۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ پہلے تو مجھے خیال آیا کہ انہوں نے پاکھنڈ مچا رکھا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص چاروں طرف سے یوں دھکے کھائے، لڑکھڑائے، کلا بازیاں لگائے، دیوار سے پٹ کھا جائے، لیکن اس کی یکسوئی میں فرق نہ آئے، نماز جاری رہے، نیت نہ ٹوٹے۔ میں نے خود 2 مرتبہ کلا بازیاں کھائی تھی، کئی منٹ تک جسم کو سہلاتا رہا تھا۔ نماز کی بات چھوڑیے، ایک بار تو میں نے اپنے آپ کو یہ سوچتے ہوئے پکڑ لیا تھا کہ اب کی بار جس نے مجھے دھکا دیا بڑھ کر اس کی گردن دبوچ لوں گا، تیرے فلاں کے فلاں کے فلاں۔